قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کا تذکرہ ہمارا شروع تھا، جس میں آج سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی حالات، ان کی نکاح، جہیز، رخصتی اور یہ سب چیزیں جو ان کی شادی سے متعلقہ ہیں، وہ انشاءاللہ آج کے بیان میں آئیں گی، جس میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہوں گے، اس اعتبار سے کہ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، تو جس طرح اللہ کے محبوب نے اپنی پیاری بیٹی کی شادی کی، ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو ویسے ہی گھروں سے رخصت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی، یعنی نبوت کے ملنے سے 5 سال پہلے، اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ پیدا ہوئیں۔ ان کی جب پیدائش ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بیٹی کی نعمت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کا نام جو ہے وہ فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کا معنی ایک تو ہے دودھ چھڑانے والی، لیکن علماء نے لکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام رکھا گیا، اس میں جو معنی مفہوم اور ملحوظ رکھا گیا وہ یہ تھا کہ فاطمہ کا معنی ہے بری عادتوں کو چھوڑ دینے والی۔ چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر قسم کی بری عادات، حرکات اور گناہوں سے دور رہنے والی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے ان کا نام جو ہے فاطمہ تجویز فرمایا۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سے لقب تھے جن کے ساتھ ان کو پکارا جاتا تھا، مثلاً فاطمۃ الزہرا، اسی طرح فاطمہ بطول، فاطمہ زاکیہ، فاطمہ راضیہ، یہ ان کے القابات تھے جو جن سے ان کو عام طور پر پکارا جاتا تھا۔ ان القابات کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ زہرا اصل میں سفیدی کو کہتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اللہ نے ان کو حسین و جمیل بنایا تھا، خوبصورت پیدا کیا تھا، اس وجہ سے ان کو زہرا کہا جاتا تھا کہ خوبصورت اور سفید رنگ والی۔ بطول ان کا جو لقب ہے، اصل میں بطول اس کو کہتے ہیں جو دنیا سے الگ تھلگ رہنے والی ہو، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ اے نبی جی آپ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں اور ان معاملات سے جدا رہیں۔ تو ان کو بطول اس لیے کہا جاتا تھا کہ عام طور پر جیسے بچیوں میں کھیل کود کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح شرارت کی عادت ہوتی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسی کوئی عادات نہیں تھیں، اسی وجہ سے ان کو بطول کہا جاتا تھا۔ پھر ان کا ایک لقب زاکیہ بھی تھا۔ زاکیہ کا معنی ہے پاک، چونکہ یہ وہ خاندان تھا جس کو اللہ جل جلالہ نے خود اعلان فرمایا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ اے نبی کے خاندان والوں میں تمہیں بالکل پاک کر دوں گا۔ تو چونکہ یہ لوگ گناہوں سے پاک تھے، بری عادتوں سے پاک تھے، اس وجہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زاکیہ بھی کہا جاتا تھا۔ ایک ان کا لقب راضیہ بھی ہے۔ راضیہ کا معنی وہ عورت جس سے اس کا مالک خوش ہو، راضی ہو، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اللہ کو خوب راضی کرنے والی تھیں، اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ راضیہ بھی رکھ دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئیں تو
علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیثوں میں بھی آتا ہے، ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب بولتی تو بالکل ویسے بولتی تھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ تھا، اور یہ اٹھتی بیٹھتی بھی بالکل ویسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور بیٹھتے تھے، اور شکل کے اعتبار سے بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ بیٹیاں بعض اوقات باپ کی شکل پر چلی جاتی ہیں، کبھی ماں کی شکل پر، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں، اور اللہ پاک نے وہ صفات بھی ان کو عطا فرمائیں۔ جب یہ بڑی ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر جو تھی وہ 5 سال تھی۔ تو جہاں ان کی اور بہنوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے بھی بچپن ہی میں اسلام کی دولت کو قبول کیا اور اپنے اللہ کو راضی کرنے میں مشغول ہو گئیں۔ لیکن یہ اللہ نے ان میں بڑی عجیب صفت رکھی تھی، یہ بہادر بہت تھیں، چھوٹی تھیں سب سے، لیکن بہادر بہت زیادہ تھیں۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں، بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، دوسری بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے اندر، تو وہاں قریش کے کچھ سردار کھڑے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو ان میں ابو جہل بھی تھا۔ تو اس نے دیکھا حضور کو نماز پڑھتے ہوئے، تو اس کو غصہ آیا، تو اس نے اشارہ کر کے حضور علیہ السلام کی طرف کہا کہ آج فلاں قبیلے نے اونٹ ذبح کیا ہے، کوئی ہے جو وہاں سے اوجڑی لائے اور لا کر اس کے اوپر ڈال دے۔ تو عقبہ بن ابی معیط ایک ظالم کافر تھا، وہ کہنے لگا میں یہ کام کروں گا۔ وہ اٹھا اور جا کر اونٹ کی اوجڑی لایا، اور لا کر حضور علیہ السلام سجدے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے وہ اوجڑی رکھ دی۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اوجڑی جب بھری ہوئی ہو گندگی سے، اس کا وزن کتنا زیادہ ہوتا ہے، تو منوں کے حساب سے اس کا وزن ہوتا ہے، کلو کے حساب سے نہیں۔ تو اتنی وزنی جب رکھی تو حضور علیہ السلام سے سجدے سے سر نہیں اٹھایا گیا۔ عبداللہ بن مسعود وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ رونے لگے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، چونکہ وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ یہ سب ان کے قبیلے کے خلاف جنگ کریں گے۔ وہ شور مچاتے ہوئے گھر کی طرف دوڑے، تو حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، وہ آئیں، انہوں نے آ کر اوجڑی ہٹائی، حضور نے نماز مکمل کی۔ تو حضرت فاطمہ ان کافروں سے لڑنے لگی کہ تم میرے ابا جی کو پریشان کرتے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، جیسے ایک بچی کا جذبہ ہوتا ہے اپنے باپ کے بارے میں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ چھوٹی سی بچی بڑے بڑے سرداروں سے بھڑ گئی، اور عبداللہ بن مسعود مرد ہیں، اس کے باوجود ڈر گئے کہ لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ حسین کی ماں تھیں، وہ بھی بہادر تھے، ماں بھی بہادر تھی، یہ بہادری یہیں سے ان کے اندر چلی۔ پھر سیدہ فاطمہ یہیں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو اس وقت ان کی عمر جو تھی، جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ گئے ہیں، تقریباً 16-17 سال کے قریب تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے مدینہ میں بلوا لیا۔ جب یہ آئیں تو یہ تھیں، اور اس کے ساتھ حضرت سودا جو ان کی سوتیلی والدہ تھیں وہ تھی، چونکہ حضرت ختیجہ کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ دونوں مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چلی گئیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کو وہاں اپنے حجرہ میں، جو اس موقع پر آپ علیہ السلام کے ٹھہرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں ان کو ٹھہرایا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی عجیب شان کہ جب یہ وہاں آ گئیں، ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھیں، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، وہ ادھر تھیں۔ ایک بیٹی آپ کی ویسے مکہ میں تھی، جو ابو العاص کے نکاح میں تھی، حضرت زینب۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کے نکاح کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اب حضور بھی سوچ رہے ہیں، اور ادھر صحابہ کرام بھی ان کے نکاح کے بارے میں متفکر تھے۔
اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، صرف میری رشتہ داری باقی رہے گی۔ تو ہر صحابی کی چاہت تھی کہ اللہ کے حبیب کی اس آخری بیٹی سے نکاح میرا ہو جائے تاکہ حضور سے میری رشتہ داری بھی جڑے اور مجھے یہ سعادت بھی نصیب ہو جائے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب ابوبکر صدیق بڑی فضیلت والے تھے، سب کچھ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی انتظار کیجئے، ابھی میں نکاح نہیں کروں گا۔ کیوں کہ اللہ کا حکم آتا تو آپ نکاح فرماتے، کیونکہ ایک روایت میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح خود نہیں کیا، میرے بھی نکاح اور جو میری بیٹیوں کے نکاح وہ سب اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، تو آپ انتظار کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ نہیں، ابھی انتظار کرو، ابھی فاطمہ کو نکاح کا میرا ارادہ نہیں۔ جب ان دونوں نے پیغام بھیجا تو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تو پہلے ہی حضور کی ایک بیٹی موجود تھی، انہوں نے تو پیغام بھیجنا نہیں تھا۔ اب رہ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ انصار نے ان کو کہا، اور بعض جگہوں پر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو مجبور کیا کہ آپ جائیے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بات کر لیجئے، ہمیں تو نہیں موقع ملا، شاید تمہارے مقدر میں ہو۔ تو علی کہنے لگے کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تو نادار ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، مطلب یہ کہ میرا اپنا مکان نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے ویسے نہیں ہیں، تو میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بات کروں۔ تو انصار نے مجبور کیا تو حضرت علی چلے گئے۔ جب اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیسے آئے؟ تو یہ کہنے لگے جی وہ فاطمہ کی بات ہو رہی تھی رشتے کی، تو اس وجہ سے آیا ہوں، مجھے بھیجا ہے لوگوں نے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مرحبا اہلا مرحبا اہلا۔ مرحبا اہلا یہ ایسی ہے جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں آؤ آؤ، خوش آمدید، جی آیا نو، ست بسم اللہ اور ویلکم، اس قسم کے جو بول ہیں تو عربی میں مرحبا اہلا اس قسم کے بول اس موقع پر بولے جاتے تھے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آ گئے اور یہی سمجھتے رہے کہ میں اب تو نہ ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے تو کوئی ہاں نہ کی نہیں مجھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی بات ہوئی ہے؟ کہنے لگے کہ جی وہ نہیں۔ کہا کچھ کہا تو ہوگا؟ کہا حضور نے بس یہی کہا مرحبا اہلا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، نبی جس کو مرحبا کہہ دے تو سمجھ لو اس کا کام بن گیا، تم ہاں ہی سمجھنا۔ پھر حضرت علی ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر یہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے فاطمہ تم پر حلال ہو جائے، مطلب یہ کہ حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز؟ وہ کہنے لگے جی کچھ بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری وہ زرہ کہاں ہے جو تمہارے پاس تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ہے۔ فرمایا پھر اس کو بیچ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس زرہ کو بیچنے کی نیت کر لی۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد جو افضل ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن حضور نے حضرت علی کو رشتہ دیا ہے، نہ حضرت عمر کو دیا، نہ ابوبکر صدیق کو دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے سسر تھے، ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں تھی، اور حضرت عمر بھی حضور کے سسر ہیں، ان کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے کچھ عمر کا فرق بھی محسوس کیا کہ ان کی عمر جو تھی زیادہ تھی اور فاطمہ کی عمر تھوڑی تھی۔ تو دوسری وجہ علماء نے لکھی اصل میں اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ السلام سے حضرت علی کے بارے میں حکم دیا تو آپ نے ان سے نکاح کر دیا۔ پھر حضرت علی حضور کے گھر میں پلے تھے،
آپ علیہ السلام کے گھر میں کھاتے پیتے تھے، تو اس وجہ سے تربیت بھی حضور علیہ السلام نے خود کی تھی، رشتہ داری بھی تھی، اور عمر بھی حضرت فاطمہ کی عمر کے مناسب تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی بنسبت دوسرے صحابہ کے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگ اس قابل نہیں تھے، بلکہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ اب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہاں کر دیتے کہ اللہ کا حکم آیا ہے، بس ٹھیک ہے، سو بسم اللہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب یہاں توجہ سے سمجھنا شروع کر دیں، اب ہمارے لیے سبق شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ علیہ السلام نے کیا کیا، آپ گھر تشریف لے گئے اور جا کر حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، ان علی یذکرکی، علی تمہارے رشتے کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے۔ اب حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں، مطلب حضور اجازت لینے گئے تھے کہ تم کہو تو میں ہاں کر دوں رشتے کی، اگر نہیں کہو تو پھر نہ کروں گا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا تو حضرت فاطمہ کیسے نہ کر سکتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی بیٹی فاطمہ سے وحی آنے کے باوجود جا کر پوچھا ہے، ہمیں بتانے کے لیے کہ بیٹیوں کا بیٹوں کا جب رشتہ کرنا ہو تو ان سے ان کی رضامندی ضرور معلوم کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کی رضامندی پوچھی، حالانکہ فاطمہ انکار نہیں کر سکتی تھی اور حضور کا کہنا ہی کافی تھا، لیکن آپ نے پھر بھی پوچھا ہمیں سبق دینے کے لیے۔ دیکھیں آج اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بیٹی کا جہاں رشتہ کر دیا جاتا ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات کہہ بھی دیتی ہے، لیکن باپ کہتا ہے میری تو زبان دے دی ہے میں نے، ماں کہتی ہے نہیں نہیں میں تو کروں گی اپنے خاندان میں۔ ہم اپنی ضد، اپنی خواہش، اپنی انا کے اوپر اپنی بیٹی کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دل سے چونکہ راضی نہیں تھی، اس لیے وہ اگلے گھر کو دل سے قبول نہیں کرتی۔ اب وہاں اداس رہے گی، پریشان رہے گی، پھر چڑچڑی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اب ساری پریشانی اولاد کی ان کو بھی ہو رہی ہے، ماں باپ کو بھی ہو رہی ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کبھی بھی اپنی اولاد کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کہیں رشتہ مت کیجیے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا بچیوں کا نکاح جس سے مرضی کر دیں، وہ کالا ہو، غریب ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، وہ کہتی تھی نہیں میرے باپ نے رشتہ کیا ہے، میں اپنے باپ کی عزت کو نبھاؤں گی۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو ادب بہت کم ہو گیا ہے، حیا میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے صاف صاف بیٹیاں بعض اوقات منہ پہ انکار کر دیتی ہیں۔ اس لیے آپ سے عرض ہے، آپ مائیں ہیں، جب بھی اپنی بچیوں کا رشتہ کریں تو ان کی رضامندی ضرور معلوم کر لیا کریں، ورنہ آپ اپنا سکون بھی برباد کریں گی اور اپنی بیٹی کی زندگی بھی خراب کریں گی، اور دونوں ہی پریشانی میں زندگی گزاریں گی۔ اس سے اچھا ہے پہلے ہی ان کی رضامندی معلوم کر لی جائے۔ اب ہمارے نبی نے رضامندی معلوم کی، حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ چونکہ کنواری بچی خاموش ہو جائے تو یہ رضا سمجھی جاتی ہے، تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ فاطمہ راضی ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے لیے بلوایا۔ اب دیکھیں یہاں پر کوئی منگنی نہیں ہوئی، سیدھا نکاح ہو رہا ہے۔ منگنی کس کو کہتے ہیں؟ منگنی کہتے ہیں نکاح کے وعدے کو۔ مثلا منگنی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی اور لڑکے سے نہیں کریں گے، اور تم اپنے بیٹے کی شادی کسی اور لڑکی سے مت کرنا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے ہیں، اس وعدے کو منگنی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیلی فون پہ بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، تو اس حد تک تو شریعت میں اجازت ہے۔ اگر منگنی اسی کو کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں منگنی کس کو کہتے ہیں کہ جی سوٹ دیے جائیں نندوں کے، ساس کے، بہنوئیوں کے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، پھر جی لڑکی کے لیے سونے کی انگوٹھی لے کر جائیں اور اس کا سوٹ لے کر جائیں،
لڑکے کے لیے آئیں گے تو جی اس کے لیے سونے کی انگوٹھی۔ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونے کو حرام قرار دیا ہے، اور ہم جب منگنی کرنے جاتی ہیں تو مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھیاں لے کر جاتی ہیں، یعنی لے جانے والی بھی مسلمان، جس کو پہنا رہے ہیں وہ بھی مسلمان، اور جو بنوا رہی ہے وہ بھی مسلمان، پہننے والا بھی مسلمان، اور کسی کو پرواہ نہیں کہ ہمارے نبی نے حرام قرار دیا ہے مرد کے لیے سونا پہننا، تو منگنی کے مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنوائیں، وہ بھی 4.5 ماشے کے اندر ہو۔ باقی آپ اس کو کچھ دینا چاہیں اپنی خوشی سے، پیسے دے دیں، کچھ دے دیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن سونے کی انگوٹھی سے بچیں۔ تو یہ جو کچھ بھی منگنیوں پہ ہم کرتے ہیں نا، یہ سب رسومات ہیں، پیسے دینا، انگوٹھیاں دینا، سوٹ دینا، پھر کھانے پکانا، اس کے بعد اور کئی کام ہوتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری رسومات ہیں۔ خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی شادیوں کو سادہ کریں۔ یہ 2 جہاں کے سردار کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، اس کی شادی ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی منگنی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، اور منگنی بالکل نہیں، بس وعدہ ہوا اور آپ نے نکاح کے لیے پیغام بھجوا دیا۔ اب نکاح کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاملہ ہو چلا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے، آپ نے ان سے کہا کہ انس جاؤ اور ابو بکر صدیق کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، طلحہ اور زبیر کو بلاؤ، فلاں فلاں صحابہ کو بلاؤ۔ تو یہ گئے، سب کو بلا کر لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں فاطمہ اتنے حق مہر میں قبول ہے؟ اب یہاں حق مہر کی بات سمجھ لیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا، ہمارے ہاں لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی مہر کتنا رکھیں، تو فوراً کہتے ہیں جی مہر شرعی ہونا چاہیے۔ ہمارے استاذ کہنے لگے شادی میں سارے کام غیر شرعی کرتے ہیں، اور جب مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی مہر تو شرعی ہونا چاہیے۔ اب یہ سمجھ لیں شرعی حق مہر کس کو کہتے ہیں؟ حق مہر کم سے کم شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، وہ 3.25 تولے چاندی کی قیمت ہے، جو آج کل تقریباً 3000 روپے بنتی ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ کتنا ہو اس کی شریعت میں کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر طے ہوا تھا وہ تقریباً آج کل کے زمانے کے حساب سے میں نے حساب لگایا تو وہ بنتا ہے 1,36,500 روپے۔ یہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بس جرا سرکار نے اپنی تیدہ مہر رکھیا سی وہی ساڈی تیدہ رکھ دو، اور جب ہم کہتے ہیں جی رکھ دیں 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے کہ نہیں وہ نہیں، جڑا تھوڑے آلہ ہو رکھو۔ تو اس لیے یہ مہر آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کا جو طے کیا تھا وہ تقریباً 1,36,000 روپے آج کل کے حساب سے بنتا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا مجھے کہ جی یہ تو بہت زیادہ حق مہر ہے، حالانکہ زیادہ حق مہر نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو یہ نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا کا مال و دولت بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر بنا دیا جاتا تو یہ بھی تھوڑا تھا، ان کی شان کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی سے پوچھا تمہیں قبول ہے فاطمہ؟ انہوں نے کہا جی مجھے قبول ہے۔ جو ہی حضرت علی نے کہا کہ مجھے قبول ہے تو یہ کہتے ہی حضرت علی سجدے میں گر گئے، شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کا داماد بنا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر بن گئے۔ اب اس نکاح کی مجلس میں حضور علیہ السلام چونکہ باپ تھے اپنی بیٹی سے نکاح کی اجازت لے کر آئے تھے۔ اسی طرح جب نکاح ہوتا ہے تو باپ آتا ہے بیٹی سے اجازت لیتا ہے، سائن جب بیٹی کر دیتی ہے نا فارم پر تو وہ اس کی اجازت ہی ہوتی ہے،
ضروری نہیں ہوتا کہ وہ زبان سے بھی قبول کہے، بلکہ اس نے جو سائن کر دیے وہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اور اس کو پتہ ہی ہے کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ مہر بتا دینا چاہیے کہ بیٹی اتنا مہر طے کیا ہے، یہاں تم سائن کر دو۔ جب وہ سائن کر دے تو وہ اس کی رضا ہے۔ بہت سے لوگ مجبور کرتے ہیں علماء کو کہ جی آپ خود جائیں اور دلہن سے پوچھ کر آئیں۔ اب عورتوں کے بیچ میں بیچارہ عالم جا رہا ہوتا ہے، وہ دلہن سے پوچھتا ہے، حالانکہ یہی ساری بات باپ بھی تو کروا سکتا ہے۔ اس لیے کبھی علماء کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اندر جائیں اور خود پوچھیں، بلکہ باپ جائے، اپنی بیٹی سے پوچھ کر سائن کروائے۔ باپ نہیں ہے تو چچا چلا جائے، تایا چلا جائے، ماموں چلا جائے، بڑا بھائی چلا جائے، یہ محرم رشتہ دار جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، ہمارے علاقوں میں یہ بڑا گندا رواج ہے کہ بہنوئی کو بھیجتے ہیں وہ اپنی سالی سے جا کے سائن کروا کے آئے، حالانکہ بہنوئی تو غیر محرم ہے، وہ کیوں جا رہا ہے اس کے پاس اور وہ کیوں اس سے سائن کروائے؟ اگر کروانے ہیں تو باپ یا کوئی بھی محرم رشتہ دار اس کو جانا چاہیے۔ اب حضور علیہ السلام نے جب یہ پوچھ لیا، حضرت علی نے سجدہ کیا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر تھوڑی سی ضیافت کا اہتمام بھی کیا۔ وہ کیا تھا کہ چھوارے وغیرہ تھے، اور اس موقع پر کچھ جو تھا وہ کھلایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح یوں کر دیا۔ اب جب نکاح ہوا تو رخصتی فوراً نہیں ہوئی۔ دیکھیں یہ سارے طریقے اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا اور فوراً رخصت کر دیا، جیسے حضرت زینب کا ہوا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا لیکن فوراً رخصت نہیں کیا، بلکہ بعد میں کیا، جیسے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی ہے تو ان کی عمر 18 سال 17 سال روایتوں میں آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 25-26 سال تھے۔ تو یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ رخصتی محرم کے مہینے میں ہوئی ہے، ابن سعد میں روایت ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بچی کا جو نکاح کیا تھا، یہ کیونکہ محرم کا بھی ایک قول میں نے عرض کیا موجود ہے، لیکن جو صحیح قول آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کے بارے میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ محرم کے علاوہ دوسرے مہینے میں یہ شادی ہوئی تھی۔ تو جو ہی نکاح ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے تقریباً 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھا ان کو رخصت کیا ہے۔ اب جب رخصتی ہونے لگی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی بچی کے لیے کچھ سامان تیار کیا، جس کو ہم جہیز کہتے ہیں۔ اب یہ بات بہت توجہ سے سن لیں، ہمارے علاقوں میں جہیز کہتے ہیں کہ لڑکی کے ماں باپ اپنے پیسوں سے لڑکی کے لیے سامان تیار کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جو حضرت فاطمہ کو دیا تھا وہ اپنے پیسوں سے نہیں دیا تھا، یہ یاد رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کے طور پر پیسے لیے جو لڑکی کا حق مہر تھا، اور اس حق مہر کے پیسوں سے جو حضرت فاطمہ کی ملکیت تھی حضرت علی نے دیے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ سامان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے تیار کیا، جس میں ایک مشکیزہ، ایک تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، سیاہ رنگ کی چادر تھی، بعض روایتوں میں 2 چکیاں بھی آتی ہیں، 2 گھڑے بھی آتے ہیں، ایک مشکیزہ آتا ہے، ایک چمڑے کا تکیہ ہے، یوں موٹا موٹا جو ضرورت کا سامان تھا وہ آپ علیہ السلام نے تیار کیا۔ اب یہاں مسئلہ سمجھ لیں، دیکھیں ہر ماں اور باپ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی جب اگلے گھر میں جائے تو کسی کی محتاج نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ ان سے گلاس مانگے، ان سے پلیٹ مانگے، ان سے چیزیں مانگے، اس کی اپنی ہونی چاہیے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دے دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں، شریعت ہمیں منع نہیں کرتی اور یہ گناہ بھی نہیں ہے،
لیکن جو ایسے سسرال والے جو بیٹیوں سے طلب کرتے ہیں، بیٹی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ اتنی خطرناک اور بری بات ہے جس کی وجہ سے معاشرے کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں نے چند دن پہلے ایک نکاح پڑھایا، میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ آدمی بیچارہ تھا تو کچھ ٹھیک ہی، تو میرے دوست ہی تھے، تو وہ مجھے بیٹھ کے نا تو رونے لگ گیا میرے پاس۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ ابھی تو بیٹی کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو صرف نکاح کی بات ہو رہی ہے، رخصتی تو بعد میں ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا مولانا میں بڑا پریشان ہوں، آج ہی بیٹی کا نکاح کیا ہے، اب انہوں نے وہاں جا کر واٹس ایپ کے اوپر مجھے لسٹ بھیجی ہے کہ اے سی اتنے ٹن کا ہونا چاہیے، اس کمپنی کا ہونا چاہیے، اور لڑکے کو موٹر سائیکل یہ والی دینی ہے، وہ والی نہیں دینی، ایک ایک چیز انہوں نے لکھ کے بھیجی ہے، اور وہ چیزیں لکھی ہیں جو میں دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ چیزیں جہیز میں ہونی چاہیے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی، اور الیکٹرانکس کا یہ سامان ہو، الیکٹرک کا یہ سامان ہو، اور بیڈ اس قسم کا ہونا چاہیے، گدے فلاں کمپنی کے ہونے چاہیے۔ وہ کہنے لگا میں ایک بیٹی کو کیسے رخصت کروں گا، اور بھی میری اولاد ہے، میں نے ان کی بھی شادیاں کرنی ہے، میری تو کمر ٹوٹ جائے گی۔ مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے کہا دیکھو کتنی بے غیرتی ہے کہ لڑکی والوں سے یوں مانگنا کہ یہ دو یہ دو یہ دو، کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ ہمارے نبی نے جو بھی دیا ہے وہ لڑکے والوں کے پیسوں سے دیا ہے۔ اصل اسلام میں جہیز کیا ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو لے کر آتے ہیں، ان کو چاہیے، لڑکی تو ان کی مہمان ہے، اب دیکھو نا آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ ان کو کیا کہتی ہیں؟ مثلاً آپ کا کوئی رشتہ دار آ رہا ہو اور وہ کہے میں فلاں تاریخ کو آؤں گا اور چند دن آپ کے گھر رہوں گا، تو آپ کیا کہیں گی کہ اپنا بسترا نال لے کے آئیں، اپنے برتن نال لے کے آئیں، فریج بھی لے آئیں، گرمیاں نال اے سی بھی لے کے آئیں، ایسی تو ہم باتیں نہیں کرتے نا۔ تو یہ بیٹی تو ہمارے گھر مہمان بن کر آئی ہے، اور میزبان کے ذمے ہوتا ہے مہمان کی ساری چیزوں کا انتظام کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے برتنوں کا انتظام کریں، بستر بیڈ کا انتظام کریں، اس کے کپڑوں کا انتظام کریں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے پیسے لے کر حضرت فاطمہ کے سوٹ بنوائے، ان کے لیے چیزیں خریدیں، یہ بتایا کہ جہیز دینا لڑکی والوں کے ذمے نہیں ہے، لڑکے والوں کے ذمے ہے، ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بہو کے لیے سارا انتظام کرے۔ آج بیٹی بوجھ کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ جہیز دینا لڑکی والوں کے ذمے ہم نے ڈال دیا ہے، اب وہی بیچارے مرتے کھپتے ہیں، بیٹی ہوتے ہی باپ کا منہ لٹک جاتا ہے کہ اب میں کیسے اس کو رخصت کروں گا اتنا جہیز دے کر۔ اور کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہیں بیچاری، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی کہ جہیز کے پیسے نہیں ان کے پاس، کہاں سے سامان تیار کرے۔ تو خدا کے لیے آپ کم سے کم یہ نیت کریں جو مستورات بیٹھی ہیں کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے جو دیں گے سو دیں گے، لیکن جب کسی کی بیٹی اپنے گھر میں لے کر آئیں گے، اول تو کوئی مطالبہ ان سے نہیں کرنا، اور اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہیں تو ان کو منع کر دیں کہ آپ بالکل مت دیں گے، ہماری بیٹی ہے، ہماری عزت ہے، ہماری بہو ہے، ہم اس کے لیے سارا انتظام کریں گے۔ ایک عورت بھی اس میں پہل کر دے تو معاشرے کو مثال تو ملے گی، دیکھو فلاں نے جہیز نہیں لیا، زبردستی واپس کیا ہے، ان کو منع کر دیا ہے، اور خود بیٹی کا سب کچھ بنا کر دیا ہے۔ تو ہم بھی ایسا کر کر دکھائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ کر خوش ہوں کہ انہوں نے کس طرح میرے نبی علیہ السلام کے طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالنے اور عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شادی کر دی اور سیدہ فاطمہ کو رخصت کر دیا، اب رخصتی حضرت فاطمہ کی کیسے ہوئی ہے؟ یہ بھی ایک عجیب نظام ہے۔ ہمارے ہاں رخصتی ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، شادی سے پہلے تو مہندی ہو رہی ہوتی ہے اور سارے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی کوئی مہندی نہیں ہوئی،
کوئی مایو نہیں ہوا، کوئی وہاں پر رسومات نہیں ہوئی، نہ پیلے کپڑے سلوائے، نہ جھولے میں بیٹھ کے ہلتی رہیں، نہ جھولے میں بیٹھ کے کسی نے ان کی گود میں موم بتیاں رکھیں اور کوئی مہندی رکھی، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ یہ دو جہاں کی بیٹی کی شادی ہے، ہم دیکھیں کیا ہماری شادیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں نکاح سنت ہے اور نکاح دین ہے، دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی، دین میں تو نبی کا طریقہ چلتا ہے، نبی کے طریقے میں کہیں کوئی ایسی رسومات نہیں ہے، یہ تو ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہندوؤں کی کتابیں پڑھیں، ان کے آپ طور طریقے دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب ہندوانہ رسومات ہیں، اسلام کا ان سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب 6 ماہ کے بعد رخصتی ہوئی، آپ علیہ السلام نے کچھ سامان تیار کروایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک مکان لیا حضور علیہ السلام نے، وہ ایک صحابی کا تھا، انہوں نے وہ مکان کرائے پر دے دیا کہ جی میری طرف سے آپ قبول کر لیں، یہاں فاطمہ رہ لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے لیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم بطحہ کے میدان میں گئیں، وہاں سے جا کر مٹی لے کر آئیں اور پھر ہم نے فرش لیپا، کچھ دیواروں پر جو ہے وہ مٹی وٹی لگائی، پھر ہم نے وہاں جو گدا بچھایا، تکیے رکھے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے ایک کیل بڑی وہاں پر لگا دی لکڑی کی، اور اس کے بعد سائے وائے کا انتظام کر دیا۔ اور فرماتی ہیں کہ فاطمہ کی رخصتی انتہائی سادہ ہوئی اور انتہائی بہترین طریقے سے ہوئی۔ وہ کیا ہوا، آپ علیہ السلام نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ تم فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑاؤ، چونکہ عشاء کی نماز کا وقت قریب تھا، رات کے وقت آپ نے بھیج دیا۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات سمجھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خود بیٹی کو سسرال میں چھوڑ کر آنا یہ ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دونوں عمل کیے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اصل میں حضرت علی حضور کے گھر میں رہتے تھے، حضور کے گھر میں پلے، یہ ایسی ہے جیسے ایک ہی گھر میں دو بھائی رہتے ہوں، ایک کی لڑکی ہو ایک کا لڑکا ہو اور وہ شادی کر لیں، ایک بھائی نیچے رہتا ہے دوسرا بھائی اوپر رہتا ہے، تو اب شادی کے بعد بھائی اپنی بیٹی کو باپ لے کے اوپر جا کے چھوڑ آئے، یا ماں اپنی بیٹی کو بھائی کے گھر میں اوپر چھوڑ آئے۔ تو حضرت علی اور فاطمہ کا بھی ایسا ہی مسئلہ تھا، گھر بالکل قریب تھا اور حضور کے گھر میں ہی یہ رہا کرتے تھے حضرت علی، حضور نے ان کو پالا تھا، اس لیے آپ نے اپنی خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا تھا کہ تم فاطمہ کو چھوڑ آؤ، ورنہ جب حضرت عثمان کو آپ نے 2 بیٹیاں دی ہیں تو ایسا نہیں کیا کہ آپ نے بیٹیوں کو بھیجا ہو، بلکہ خود سیدنا عثمان آئے ہیں، بیٹیوں کو لے کر گئے ہیں اپنی بیوی کو، اور ابو العاص سے آپ نے زینب کا نکاح کیا تب بھی ایسا ہی ہوا۔ تو آج بھی اگر کوئی خود چھوڑ آئے، گھر بالکل قریب ہے، رشتہ داری ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر غیروں میں بیٹی دینی ہے یا دوسرے شہر میں ہے تو یہ عزت ہے بیٹی کی کہ لڑکے والے اس کو لینے کے لیے آئیں، اس کے گھر آئیں اور آ کر اسے عزت سے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ دیکھیں بڑے جو لوگ ہیں، بزرگ، کسی کو آپ نے بلانا ہو، آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تسی ساڈے گھر آ جانا، بلکہ کہتے ہیں ہم آپ کو خود لینے آئیں گے، پھر اپنے گھر لے کے آپ کو واپس چھوڑ جائیں گے۔ اسی طرح بہو کی عزت یہ ہے کہ خود سسرال والے جا کر اس کو لے کر آئیں اس کے گھر سے، یہ زیادہ بہتر ہے اور اسی طرح آج کل کرنا بھی چاہیے۔ اب یہ ہوا کہ جب چلی گئیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا، ام ایمن سے، کہ پیغام دیا کہ ان سے کہنا کہ میرا انتظار کرنا، میں رات کو آؤں گا۔ پھر حضور علیہ السلام عشاء کے بعد گھر تشریف لے گئے، اور جب آپ گھر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان کو بھی بلا لاؤ، وہ بھی آ گئے۔ تو آپ نے پہلے حضرت فاطمہ سے کہا کہ جاؤ اور پانی لے کر آؤ، پہلے حضرت علی سے کہا، حضرت علی اٹھے اور پانی لے کر آئے، اور جب آئے تو آپ علیہ السلام نے کچھ پڑھا، دم کیا اور ان کے سینے پر چھینٹے مارے اور برکت کی دعا دی۔ پھر حضور نے حضرت فاطمہ سے کہا تم پانی لاؤ، وہ بھی گئیں، پیالے میں پانی لے آئیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو لیا
اور فرمایا بیٹی میں نے تجھے ایسے شخص کے نکاح میں دیا ہے جو میرے اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر ان پر بھی آپ نے پانی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھڑکا۔ اب جب ان دونوں پر پانی چھڑک دیا تو آپ نے ان کو دعا بھی دی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے یہ دعا دی کہ اللہم بارک فیہما و بارک علیہما و بارک لہما فی نسلہما، کہ اے اللہ ان دونوں کو برکت دے، ان پر برکت نازل فرما اور ان کی نسل میں بھی برکت عطا فرما۔ دیکھیں رخصتی یوں ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں رخصتیاں کیا ہو رہی ہیں اللہ معاف فرمائے کہ سارا شہر دیکھ رہا ہوتا ہے، فلم بن رہی ہوتی ہے، اور کس طرح بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ سادگی ہونی چاہیے اور اس کے اندر پردے کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات یہاں سمجھیں، حضور علیہ السلام نے حضرت ام ایمن کو بھیجا، وہ چونکہ عمر میں بڑی تھی، ماں کی طرح تھی، اور پھر حضور خود بھی تشریف لے گئے، کیونکہ نئے گھر میں بیٹی بیچاری پریشان ہوتی ہے، نئے گھر میں گئی ہے سسرال میں تو وحشت بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو ساتھ بھیجنا ہے تو کسی بڑے اور عقل مند کو بھیجنا چاہیے جو اس کو حوصلہ دے، اس کے ساتھ رہے، اس کی کوئی بات بھی سنے۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے، چھوٹی سی بچی کو ساتھ بھیج دیتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو ساتھ بھیج دیتے ہیں، اوتھے جا کے گواچ جاندی ہے، مڑ کے انہوں نے ٹینشن پہ جاندی بھی بچی کہاں چلی گئی، اسے ڈھونڈو، دلہن بھی رو رہی ہے کہ میری وہ کزن تھی کہاں چلی گئی، وہ پتہ چلتا ہے وہ گلی میں چیز لینے نکلی تھی۔ تو یہ جو چھوٹی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ مقصد بھیجنے کا تھا دلہن کو حوصلہ دے، اس نے جا کے اس کا پہلے ہی حوصلہ توڑ دینا ہوتا ہے، بچی نے کیا حوصلہ دینا ہے۔ کوئی عقل مند سمجھدار خاتون چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ وہاں اس کو بٹھا دے، کچھ حوصلہ تسلی دے دے، اور اس کو بھی حوصلہ ہوگا کہ کوئی میرا اپنا میرے ساتھ ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو بھیجنا یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ اب جب رخصتی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی ولیمہ تو ہونا چاہیے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر خوش تھے شادی پر، تو انہوں نے بھی سوچا کہ ولیمے کا کوئی انتظام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے وہ حضرت سعد، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک بھیڑ ہے، تو اگر وہ قبول فرما لے تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے پھر اپنی بھیڑ دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذبح کیا، اور بھی چیزیں تھیں، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ جو ہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس میں کھجوریں بھی تھیں، انگور بھی تھا، اور کچھ روٹیاں بھی تھیں، اور فرماتی ہیں میں نے فاطمہ کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی کہ اس کا ولیمہ بھی بہت اچھا ہوا اور رخصتی بھی بہترین ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اتنا اچھے طریقے سے اللہ کے حبیب نے ان کو دعائیں دے کر رخصت کیا۔ اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ بھی اس موقع پر کیا۔ اب دیکھیں یہ شادی کتنی پیاری اور کتنی سادی تھی۔ اب ہم سوچیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں جب کرتے ہیں کیا اتنی ہی سادگی سے ہوتی ہیں؟ اس شادی کے اندر کہیں کوئی رسم نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ اپنے سسرال گئیں، نہ کسی نے ان کے تیل والی رسم کی، اور نہ کوئی گود بٹھائی کی رسم ہوئی۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ وہ دیور جو غیر محرم ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا الحم و الموت، کہ دیور تو موت ہے، موت بہو کے لیے، تو اسی کو گود میں بٹھا دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے پیسے دو گی تو اٹھوں گا ورنہ نہیں اٹھ رہا۔ کیا ہو گیا ہم نے کیوں ہندوؤں کی رسموں کو اتنا اپنایا؟ اب نہ حضرت علی جب گئے ہیں، حضرت علی کی جوتی بھی کسی نے نہیں چھپائی، کوئی ایسی رسم نہیں ہوئی جو آج کل ہم سب کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کتنی بری بات ہے کہ ہم نے رسومات میں نکاح کو کتنا مہنگا کر دیا۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ شادی کرو لیکن بغیر نقطوں کے کرو۔ کسی نے کہا جی بغیر نقطوں کے کیا مطلب؟ فرمایا اگر شادی کے نقطے ہٹا دو تو سادی بن جاتی ہے۔ شادی کرو، بہت خوش رہو گے، اللہ برکتیں بھی دیں گے۔ اور حدیث آتی ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونۃ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں جھنجھٹ تھوڑے کیے جائیں۔ جتنی مشقت کم ہوگی اتنی نکاح میں برکت زیادہ ہوگی۔
آج ہم نے مشقتیں اتنی بڑھا لی رسومات کی وجہ سے کہ ان کی وجہ سے ہمارے نکاحوں کی برکتیں ختم ہو گئیں۔ اب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، اس لیے نیت کریں جس طرح سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں اپنی رخصتی حضور نے ان کی ہم بھی اسی طرح اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیں گے انشاءاللہ۔